السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو مبارکباد، ایک بہت ہی شاندار کانفرنس، اس کی اختتامی تقریب ہو رہی ہے۔ صرف پرنسپل ہیلی کالج کو اور یہاں کی انتظامیہ کو نہیں، بلکہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اور شیخ زاید اسلامک سینٹر جو پارٹنر ہیں اس کانفرنس کے۔ اور جب ڈاکٹر ذوالفقار صاحب وضاحت کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ شاید بتائیں گے شیخ کو کہ یہ ہیلی کالج نے اس لیے باتیں اس طرح کی کرنی شروع کر دی ہیں کہ ان کا اسلامیات والوں کے ساتھ کولیبریشن ہو گیا اور کامرس اور اسلام مل گئے۔ پتہ نہیں کامرس اسلامی ہوتی ہے یا اسلام کمرشل ہوتا ہے۔ اللہ کرے اسلام کمرشل نہ ہو، کامرس اسلامی ہو جائے نہ ہو۔ اصل میں مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم ایک کنفیوزڈ نیشن ہیں۔ کنفیوز اس لیے کہ پیدا مسلمانوں کے گھر ہوئے ہیں، اور بڑی خوبصورت بات ذوالفقار صاحب نے کہی کہ 8 سبجیکٹ وہ سود کے پڑھتے ہیں اور اس میں ایک اسلامی پڑھ کے وہ کہتے ہیں ہم نے بینک میں جاب نہیں کرنی۔ مجھے ایک اور لطیفہ یاد آیا، عبد المالک مجاہد صاحب سنایا کرتے ہیں کہ بہت پیسے خرچ کیے عیسائی مشنریوں نے انڈونیشیا کے ایک غریب خاندان کے اوپر ان کو مسلمان کرنے کے لیے اور ان کو عیسائی کرنے کے لیے۔ وہ سارے عیسائی ہو گئے، ان کو بہت ساری انہوں نے برات دی، وہ عیسائی ہو گئے۔ اور جب وہ عیسائی ہو گئے تو جو مرکزی پوپ تھا وہ اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آیا کہ آپ تقریب کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ عیسائی ہو گئے۔ تو اس کی تقریب تھی، وہ سب کو انعامات دیے گئے اور مختلف خوشی منائی گئی کہ سب عیسائی ہو گئے۔ تو اس پر اس نے پوچھا کہ کوئی مطالبہ آپ کا ہو تو بتائیں۔ انہوں نے کہا ہاں ایک مطالبہ ہے ہمارا کہ ہم نے حج کرنا ہے، اس کے لیے پیسے ہمیں دے دیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں حج کی خواہش جاتی نہیں اور سود والے ہماری جان چھوڑتے نہیں، اور سوالات اتنے ہیں کہ ہم اس میں دن بدن دھنستے چلے جاتے ہیں، صرف فکری طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر، اور اس عمل نے ہماری فکر کو بھی اپاہج کر دیا ہے۔ کون کوئی شخص ہے، میں سود کے خلاف بات کروں اور بہت میری بھی تقریریں آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سود کے خلاف میں بھی بڑا ساری احادیث بیان کر دیتا ہوں اور قرآن کی آیات بھی، اور میری جیب میں بھی کریڈٹ کارڈ موجود ہے، اور وہ کریڈٹ کارڈ اس لیے ہے کہ میں اس نظام سے تعلق رکھتا ہوں کہ مجھے جہاں پیمنٹس کرنی ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے بغیر نہیں ہوتی، صرف ڈیبٹ کارڈ سے وہ پیمنٹ ہی بھی لیتا ہوں، کہتا ہے کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب میرے اپنی جیب میں کریڈٹ کارڈ ہے تو مجھے پھر مسئلہ پوچھنے والوں کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ مجبوری کی خاطر ایک کریڈٹ کارڈ جیب میں رکھ لینا چاہیے۔ یوں ہم حج کی خواہش رکھنے والے، قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والے، سود کو حرام قرار دینے والے، دانستہ اور نادانستہ آہستہ آہستہ سودی معیشت کے اندر دھنستے چلے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ قرب قیامت جو سود سے بچنے کی کوشش کرے گا غبار تو اس کو بھی پہنچ جائے گا، لیکن ہم تو ڈائریکٹ اس میں انوالو ہیں۔ مجھے یہ بڑی امید نظر آتی ہے اس کلیبریشن کے اندر، یہ جو سینٹر بنا ہے
ریلیجن اینڈ بزنس آرگنائزیشن ریسرچ سیل. مجھے ایک امید نظر آتی ہے کہ شاید ہم اپنے بنیادی نظام حیات کے ساتھ اس بزنس کے تصور کو سمجھ سکیں کہ یہ بنیادی طور پر کیا ہے. بزنس کو ٹھیک کرنا، اس کے لیے ریسرچ کرنا، یہ صرف ایک ہیلی کالج آف کامرس نہیں، پوری دنیا کے اندر بزنس کے بارے میں، اور ریلیجن اینڈ بزنس اور جتنے بھی مذہبی ٹریڈیشنز ہیں، یعنی ریلیجس ٹریڈیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں صرف اسلام کی بات نہیں ہے، اس میں عیسائیت بھی ہے، اس میں یہودیت کے بھی اپنے بہت سارے معاملات ہیں. لیکن اصل میں مذہب تو ہمارا پیسہ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیسا رسول کیسا خدا، پیسہ رسول پیسہ. پیسہ جہاں سے آ رہا ہے، کوئی چیز جہاں سے آ رہی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا لا يُبَالِ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْحَلَالِ وَمِنَ الْحَرَامِ، کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا کہ جو کھا رہے ہوں گے صرف یہ پرواہ کریں گے کہ آنا چاہیے، یہ پرواہ نہیں کر رہے ہوں گے جو آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا. تو اس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں اگر کہیں یہ روشنی کی کرن نظر آئے کہ ہمیں اپنے حلال اور حرام اور کھانے پینے کے اور بزنس کے جو موڈز ہیں اور جو انٹرنیشنلی ہماری جو مختلف قسم کی بزنس ٹرانزیکشنز ہیں ان کے بارے میں ہم حلال اور حرام کے حوالے سے ہم خود اس کے بارے میں اویئر ہو جائیں، کچھ شعور بھی لیں اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کریں. ایسی کوئی فکر اگر کہیں کی جا رہی ہے اور اس کے لیے کانفرنس منعقد کی جا رہی ہو یا ریسرچ سیل بنایا جا رہا ہو تو یہ بہت ہی امید افزا ہے اور مبارکباد اور تحسین کے قابل ہے. دیکھیں، اگر ہم تصور حیات، میں نے آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے مما رزقناہم ينفقون، دیتے ہم ہیں. اللہ فرماتا ہے دیتے ہم ہیں، اہل ایمان خرچ کرتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں اس ہیلی کالج آف کامرس سمیت اور اس انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز سمیت ہم کمانے کی فکر میں ہیں، خرچ کرنے کی فکر میں نہیں. اہل ایمان کا بنیادی بس خرچ کرنا ہے، کمانا نہیں. کمانا سودی معیشت ہے، اور سودی معیشت میں ہے کہ کوئی بھی آپ قرض دیا ہے کسی کو، اور یہ اندازہ کریں، اکثر آ کے سوال کرتے ہیں جو زیادہ سیانے بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں قرض اصلہ دے دیں، اور مہینے بعد سال بعد تو وہ ڈپریشیٹ ہو چکا ہوتا ہے روپیہ، اس کی جو افراد زر کی شرح ہے وہ تو بڑھ چکی ہوتی ہے. وہ جو ڈپریسیشن ویلیو ہے اس کے مطابق تو اس کے اندر ساتھ کوئی چیز ایڈ کرنی چاہیے. انصاف کا تقاضا ہے اس کے ساتھ کوئی چیز ایڈ کرنی چاہیے. لہٰذا وہ سود کو بالکل انصاف اور عدل کا تقاضا کرتے ہیں کہ ایک بندے نے آج 1 لاکھ روپیہ دیا ہے اور آج 1 لاکھ روپے کا 1 تولہ سونا آتا ہے اور 2 سال بعد جا کے 1 لاکھ روپے کا آدھا تولہ سونا آتا ہے، تو وہ اگر اس کے ساتھ سود ملا لیتا ہے تو اس کے لیے اس کا حق ہے. تو اس کو آپ کیسے حرام کہہ سکتے ہیں؟ یعنی ایسی کیلکولیشن اور ایسی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ ہمیں یعنی سود کو حلال کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ماحول یہ ہے اس میں رہ رہے ہیں. قرآن کی تصور حیات کیا ہے کہ کمانا ہے، لینا ہے، پیسہ ضائع ہو جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا. جبکہ شریعت کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. آپ نے جو کسی کو قرض دیا ہے نا، ہر دن کے بدلے آپ کو اجر مل رہا ہے، اور آپ اگر وہ نہیں واپس کر سکتا جو اس نے طے کیا تھا فَنَادِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو آپ مدت کا حساب نہ رکھو، اس کی خوشحالی کا حساب رکھو. اگر وہ دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو خوشحالی تک اور مہلت دے. اور وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ویسے ہی اگر چھوڑ دو، معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے. یعنی شریعت آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے کے آپ یہ حساب نہ کرو کہ یہ ڈپریشیٹ ہو رہا ہے، بلکہ یہ حساب کرو کہ اس کا آپ کو پر ڈے اجر مل رہا ہے، اور اس پر ڈے اجر کو آپ پرپیچویٹ کرنے کے لیے اور اس کو آپ لانگ ٹرم کرنے کے لیے وہ اور بڑھ جائے تو آپ خوش ہوں کہ جناب میرا اجر تو بھی اور جائے گا. یہ بنیادی طور پر بزنس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تصور حیات کا مسئلہ. جب آپ تصور حیات کے ساتھ اس طرح سے جڑیں گے تو سادہ سی بات میں ایک اور کر کے، بہت سارے سوالات ہیں، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، سوالات اٹھاتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹ مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو کنفیوز کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ہے ہی کنفیوژن، میں کنفیوژن ہی دیانتداری کے ساتھ آگے آپ کو کمیونیکیٹ کر دیتا ہوں. حلال مانیٹرنگ کمیٹی میں انگلینڈ گیا، وہاں پہ HMC، بہت جس طرح یہ حلال سرٹیفکیشن کا پاکستان میں ادارے، وہاں پہ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. لیکن وہ حلال کہاں سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس سسٹم سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سارا کا سارا نظام حرام کے اوپر بنیاد رکھتا ہے اور اس کا تصور حیات مختلف ہے.
اور انہوں نے ادھر ہی لینا ہے جو کچھ لینا ہے، ہتھیلی پہ سر جمانی ہے، یوٹیلیٹیرینسٹ ہے، افادیت پسند، افادیت پرست ہے کہ فوری طور پر اس کو اگر ہتھیلی پہ سر جمتی ہے تو ٹھیک ہے، کل کس نے دیکھا ہے آپ کہیں کہ آخرت میں اجر ملے گا، کون سی آخرت؟ لہٰذا اس تصور حیات کے ساتھ یہ بات جڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، کیا لمبے چوڑے فلسفے ہیں، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وہ بینہما مشتبہات، درمیان میں گرے ایریاز ہے۔ یہ جو گرے ایریاز ہے آدمی سمجھتا ہے 3 کالم بن گئے، ایک حلال کا، ایک حرام کا، درمیان میں گرے ایریاز۔ اب وہ گرے ایریاز ہے جو سب ہم تحقیق کی ساری دنیا ساری جو چل رہی ہے یہ ساری گرے ایریاز کے اوپر ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، جو اس شبہات کے اندر پھنس گیا، گرے ایریاز میں انوالو ہو گیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ حرام میں انوالو ہو گیا۔ فمن اتقى الشبہات، اور جس نے اس شبہ والی گرے ایریا سے بچ گیا، وہ کہتا کہ نہیں میں نے گرے ایریا میں نہیں ہے، وہ بچ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقد استوعى لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی۔ یعنی رسوا کر دیتا ہے یہ نظام جو ہے، آپ نے اگر لینا ہو، آپ نے دینا ہو، فرق دیکھیں آپ کے ساتھ، آپ زندگی خرچ کرنے کے لیے گزار رہے ہو اور زندگی حاصل کرنے کے لیے گزار رہے ہو، عزت اور ذلت کا یہی فرق پہنچ جاتا ہے۔ لہذا وہ جو گرے ایریا ہے وہ شامل ہے اس تیسرے کالم میں جس کا نام ہے حرام۔ کالم 2 ہی ہے، ایک حلال جو واضح ہے اور گرے ایریا وہاں شامل ہے۔ ہاں ہیلی کالج آف کامرس کی تحقیق کے ذریعے سے یا یہ جو ریلیجن ان بزنس آرگنائزیشن ریسرچ سیل ہے یہ بتا دے کہ جو گرے ایریا ہے دراصل حلال میں شامل ہے، وہ کنفرم حلال ہو جائے بالکل ٹھیک ہے، اس کو ضرور اپنائیے، وگرنہ گرے ایریاز کو چھوڑ دینا یہ ہمارے بنیادی دینی تصور حیات سے بھی مطابقت رکھتا ہے اور ہمارے اس نظام معیشت سے بھی اور تصور معیشت سے بھی تعلق رکھتا ہے جو مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کاروبار کرنا چاہیے، مسابقت کی فضا ہے بھائی، یہاں آپ دیکھ لیں، آپ کاروبار پڑھاتے ہیں، مجھے تو کاروبار اکنامکس میرا فیلڈ نہیں ہے، ساری کی ساری اکنامکس اور سارا کا سارا بزنس مسابقت سکھاتا ہے، مسابقت ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ شریعت نے جو کاروبار کی اجازت دی ہے، کسب معیشت کی اجازت دی ہے، وہ مسابقت کی کب ہے؟ وہ تو صرف وابتغوا من فضل اللہ اگر کہہ دیا کہ آپ اللہ کا فضل تلاش کرو، وہ یہ ہے کہ کسب معاش کے لیے آپ ضرورت کے مطابق بزنس کرو، اور ضرورت کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو صبح اٹھا ایک آدمی اور اس کو اس حالت میں اٹھا ہے کہ وہ اس کو کوئی خوف لاحق نہیں ہے، وہ حالت امن میں ہے، اور صبح اٹھا ہے اور اس حالت میں ہے کہ وہ تندرست ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، اور تیسری چیز فرمایا اس دن کا رزق اس کے پاس موجود ہے، اس دن کا کھانے کا سامان موجود ہے، بندوبست موجود ہے۔ فرمایا کانما حیزت لہ الدنیا، وہ ایسے ہے جیسے دنیا اس کے سامنے ڈھیر کر دی گئی، وہ تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اس کو ہر چیز مل گئی، یہ ضرورت ہے ہماری، اس ضرورت کے لیے کسب معاش کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے ایک آدمی لاکھوں کروڑوں روپیہ کی، ایک ساتھ برابر دکانیں ہیں، ایک جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کا بزنس کر رہا ہے، دوسرے بیچارے کا ہزاروں کا بھی نہیں، لیکن وہ باز نہیں آتا کہ وہ کسی وقت دکان بند کر لے یا کسی وقت کوئی ایسا گیپ دے دے کہ وہ شخص بھی کاروبار کر لے، کیونکہ مسابقت ہے۔ لہٰذا یہی سبزی فروشوں کا معاملہ ہے، یہی ہر ایک کا معاملہ ہے، کیونکہ کاروبار ہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارکیٹ بنائی ہے تو ہمیں سب بتاتے ہیں کہ آپ نے مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ مارکیٹ بنائی، اور دکان ایک ہوتی تھی، جگہ ہوتی تھی مقرر، ایک شخص اپنا سودا لاتا تھا، لا کے وہاں پہ رکھتا تھا، بیچنے کے بعد وہ چلا جاتا تھا کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، اب اسی جگہ پہ آ کے دوسرا شخص بیٹھتا تھا اور وہ آگے کاروبار کرتا تھا۔ اسلام نے ہمیں یہ کاروبار سکھایا، اب ضرورت کے مطابق کاروبار کرو، اس کے بعد دوسرے کو موقع دو۔ ہم جس کاروبار کے اور جس بزنس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں یہ ساری مسابقت ہے، اور مسابقت کے اندر کیسے زیادہ کمانا ہے، خرچ کرنے کی معیشت ہوگی تو انشاءاللہ باہمی خیر خائی کا نظام بھی بنے گا۔ میں امید کرتا ہوں اس کانفرنس کے اندر جتنے مقالہ جات پڑھے گئے ہوں گے اس میں یقیناً ان سارے پہلوؤں کو کم و بیش ٹچ کیا گیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہماری ریسرچ، ہماری کانفرنسز، ہماری پڑھنے پڑھانے کے یہ اعمال
سارے کے سارے ہمارے اخروی حوالے سے ہم سب کے لیے معاون بن جائے اور ہم جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کریں کہ ہم سرخرو ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر.